محترم صاحبین، حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ سب سے پہلے ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ سلطان کائنات، تاجدار دو جہاں، فخر موجودات، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، روحی فدا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا مأوانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم سامعین اکرام، پچھلے جمعہ درس قرآن دیتے ہوئے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ابتدائی حصے میں یہ بات بیان فرمائی کہ یہ کتاب متقیوں کو، پرہیزگاروں کو ہدایت دینے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ تقوی کے حوالے سے اور تقوی کی فضیلت کے حوالے سے میں نے چند گزارشات عرض کی تھی، بس ایک دو باتیں پھر کر کے آگے بڑھیں گے۔ جہاں متقی کی فضیلت میں نے بیان کی، وہیں جہاں اللہ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، متقی بننے کا حکم دیا، جہاں یہ کہا کہ حقیقت میں اس قرآن سے وہی فائدہ اٹھائے گا کہ جو متقی لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے پھر یہ کہا تو جائے گا نا کہ متقی کہتے کسے؟ جب اللہ نے کہا کہ تقوی اختیار کرنے والوں کو، متقیوں کو یہ کتاب فائدہ دے گا، تو متقی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کے کئی درجات ہیں، تقوی کے کئی معنی ہیں۔ سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ تقوی اور متقی اسے کہتے ہیں۔ تقوی نام اس چیز کا ہے کہ جب بندہ اس راستے پر چلے تو ہر اس کام سے بچا جائے، ہر اس عمل سے بچا جائے جو عمل اس کو آخرت میں نقصان دینے والا ہو۔ سادہ سا مفہوم ہے، جو بھی کام ہو اور وہ کام اس کو آخرت میں نقصان پہنچانے والا ہو، یا اس کو جنت سے دور کرنے والا، جہنم سے قریب کرنے والا ہو، ہر اس کام سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اب اس میں ساری تفصیلات آ گئی، وہ ہم نماز چھوڑیں یا گناہ کریں، ہم نیک اعمال چھوڑتے جائیں، ہم گناہ کرتے جائیں، تو اب ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں ہمیں آخرت میں نقصان دیں گی، یہ ہمیں جنت سے دور، جہنم سے قریب کر دیں گی۔ تو ان چیزوں سے بچنا، اس کا نام تقوی ہے کہ جو ہمیں جنت سے قریب کر دے، جو ہمیں جہنم سے بچائے۔ ان تمام چیزوں سے بچنا اور ان تمام چیزوں کو کرنا جو ہمیں جنت سے قریب کر دے، وہی تقوی ہے۔ اب دوسری بات کہ بھائی اب یہ تقوی کا پریکٹیکل، جو میں نے اس لیے اس بات کو بیان کیا کہ پھر اس تقوی کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ کیا ہے کہ بندہ اس کو ایک پریکٹیکل کے طور پر اپنی زندگی میں آزمائے کہ جس سے آدمی کو تقوی حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو میں آپ کو یہ حسن اتفاق کو دیکھیں کہ جہاں یہ آیت شروع ہو رہی ہے، جس آیت تک ہم پہنچے ہیں کہ تقوی اصل میں یہ کتاب متقی کو ہدایت دیتا ہے، اور حسن اتفاق دیکھے بھئی تقوی کیسے حاصل ہو، اس کا پریکٹیکل کہاں اور کون سے ذریعے سے بندہ متقی بن جائے، تقوی کا نور نصیب ہو جائے۔ اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہمیں جو قرآن نے بتایا، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہمیں آگے مل رہا ہے، جس کے ذریعے سے بندہ متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے، جس کے ذریعے سے بندے کو تقوی کا نور نصیب ہو سکتا ہے، وہ وہی ہے جو اگلے کچھ ہی دنوں میں ہمارے درمیان رمضان کا مبارک مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ یہ حسن اتفاق دیکھیں، یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جہاں روزے کی برکت، روزے کا اجر، روزے کا ثواب، روزے کی نیکیاں ایک طرف اور اس کے احادیث ایک طرف، لیکن آپ کو بتاؤں
قرآن میں دو باتیں اللہ نے بیان کی، ایک تو روزے کی فرضیت اور روزے کا اجر تو حدیث میں ہے، روزے کی ثواب تو حدیث میں ہے، روزے کی نیکیاں کتنی ملیں گے وہ تو حدیث میں ہے، لیکن اللہ نے جو روزے کا ثمرہ، جو روزے کا پھل بیان کیا، ایک تو اللہ نے اس کی فرضیت بیان کی کہ ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، ہاں اب روزے کی نیکیاں، اس کا اجر، اس کا ثواب تمہیں تو قیامت کے دن ملنا ہے، لیکن روزے کا جو سب سے پریکٹیکل طور پر جو روزے کا ثمرہ، جو روزے کا پھل تمہیں اس دنیا میں ملنا ہے، تو اللہ نے فرمایا میں نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں؟ جو روزے کا ثمرہ، جو روزے کا نتیجہ، جو روزے کا نچوڑ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، پریکٹیکل طور پر اس دنیا میں اللہ نے جو روزے کا نتیجہ، روزے کا نچوڑ دینا چاہا، کیوں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تمہیں اجر تو قیامت میں ملے گا، ثواب تو قیامت میں ملے گا، لیکن روزے کا پھل تمہیں دنیا میں ملنا ہے، وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، روزہ رکھو گے، یہ روزے کے ذریعے سے اللہ تمہیں تقوی کا نور نصیب فرما دے گا۔ سبحان اللہ، روزہ رکھو اللہ تمہیں متقی بنا دے گا۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا ذریعہ ہے۔ اور اس سے یہ بھی بات بیان ہو گئی، یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ روزہ اور رمضان میں قرآن میں خاص نسبت ہے، سبحان اللہ، ایک خاص تعلق ہے۔ دیکھیں نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن متقیوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، متقی بنے کہاں؟ تو قرآن جس مہینے میں نازل ہوا ہے، تو قرآن ہی کہہ رہا ہے بھائی میں جس مہینے میں نازل ہوا ہوں نا، تمہیں متقی بننا ہے تو کسی اور مہینے میں نہیں، بلکہ تقوی کا پریکٹیکل کرنا ہے، تقوی کا ریہرسل کرنا ہے تو کسی اور مہینے میں نہیں، بلکہ میں جس مہینے میں اترا ہوں تمہارے نبی کے سینہ اطہر پر، اسی رمضان کے مہینے میں تمہیں تقوی کا پریکٹیکل کرا دیا جائے گا۔ سبحان، تمہیں اسی مہینے میں تقوی کا ریہرسل کرا دیا جائے گا، تمہیں اسی مہینے میں تقوی کی تھوڑی پریکٹس کرا دی جائے گی، تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ تو پتا چلا قرآن ہدایت اور متقی کے لیے ہدایت ہے، اور متقی کس مہینے میں بنا جائے؟ متقی بننا ہے تو پھر قرآن جس مہینے میں نازل ہوا ہے رمضان کا مہینہ ہے۔ حضرات، میں کہتا ہوں یہ سارے اجر کہ اللہ نے ہمیں روزے پر کتنا ثواب دیا، ہمارا روزہ قبول ہوا ہے کہ نہیں، اللہ نے روزے پر ہمیں کتنے نیکیاں دی، کون سا جنت کا درجہ دیا، اور ہمیں کہاں کہاں روزے نے قیامت کے دن بچایا، کہاں کہاں گرنے سے ہمیں بچایا۔ یہ تو ہم قبر میں جائیں گے، پھر قبر سے اٹھیں گے، یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا، لیکن اللہ نے کہا کہ اگر تم روزے کا پریکٹیکل اس دنیا میں دیکھنا چاہو کہ روزے نے ہمیں کتنا فائدہ دیا، روزے نے ہمیں کتنا ثمرہ، کتنا پھل دیا، روزے سے ہمیں کتنا فائدہ حاصل ہوا اس دنیا میں، تو کہا پھر دیکھ لو رمضان کے بعد تمہیں تقوی کتنا نصیب ہو گیا ہے، پھر دیکھو تمہیں تقوی کا کتنا نور نصیب حاصل ہوا ہے، پھر تمہیں پتا چلے گا اگر تم رمضان کے بعد، اللہ اکبر، اگر تمہیں نمازوں کا نور نصیب ہو گیا ہے تو سمجھ لو رمضان کا فائدہ ہو چکا ہے۔ سبحان، اگر رمضان سے پہلے گناہوں کی کچھ زیادہ عادت تھی، رمضان کے بعد روزے نے تم سے گناہ چھڑوا دیے، چلو دو چار ہی صحیح، روزے نے تم سے گناہ چھڑوا دیے تو سمجھ لو روزہ تم کو تقوی دے کر چلا گیا ہے۔ سبحان، اور اگر ہم شعبان کے آخری دن جہاں کھڑے تھے، رمضان کے بعد عید کا چاند طلوع ہوا، پھر رمضان سے ایک دن پہلے جہاں تھے، رمضان کے فوراً بعد اسی دن ہم اسی جگہ پر کھڑے ہیں، تو ہمیں یہ بات پتا دیتی ہے کہ رمضان کا فائدہ ہمیں نصیب نہیں ہوا ہے، رمضان کا نور نصیب نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ بات میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا نا، جس رب نے رمضان کے روزے فرض کیے اسی رب نے کہا یہ رمضان کا ثمرہ ہے، رمضان کا نتیجہ ہے، آخرت میں جو ملنا ہے ابھی تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن دنیا میں تمہیں دیکھنا ہے کہ مجھے رمضان کا پھل کیا ملا ہے، روزے کا کیا نتیجہ ملا ہے، روزے کا مجھے کیا اجر ملا ہے۔ تو تمہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، باپو سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اللہ والے کے پاس جا کر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے باپو میرا روزہ قبول ہوا ہے کہ نہیں، کہا تم خود پر غور کر لو نا، تمہارا دل بتا دے گا کہ تمہارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔
تمہیں روزے کے پھل ملا ہے کہ نہیں ملا ہے؟ تو حضرات اکرامی، رمضان تو ہم نے بہت گزارے اور پتہ نہیں اللہ موقع دے کتنے گزارتے رہیں گے، لیکن جو اب ظاہر سی بات ہے 1 ہفتے کے بعد جو رمضان، ہفتہ 10 دن کے بعد جو رمضان آ رہا ہے، اللہ اکبر، یہ ہمیں جو نصیب ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے، ابھی بھی 10 دن ہے، پتہ نہیں کس کو ملے نہ ملے، لیکن جن کو ملے وہ ارادہ کریں کہ ہم اور آپ رمضان سے پہلے ہی اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم جب رمضان کا آئے گا مہینہ، رمضان کا چاند طلوع ہونے سے پہلے انشاءاللہ ہم اپنے دل کو تقوی سے سجا کر ہم اس ماہ رمضان کا استقبال کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمیں رمضان کا صحیح فائدہ نصیب ہو جائے، رمضان کا صحیح نور نصیب ہو جائے، اللہ اکبر، رمضان کا صحیح اجر اللہ کی بارگاہ میں، اور ہمیں خود پتا چلے کہ بھائی جو میں 30 دن رمضان کے مہینے میں روزہ رہا، بھوکا پیاسا رہا، ہمیں خود پتا چلے یار ہمارا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ اس بات کو آپ بتائیں اور اس بات کا آپ تیقن اپنے دل میں یقین پیدا کریں، یہ حوصلہ، یہ جذبہ پیدا کریں کہ عام رمضانوں کی طرح یہ رمضان بھی آئے گا پھر رمضان چلا جائے گا، روزے رکھ لیے، اس کا مطلب نہیں، بلکہ روزہ جو جس چیز کی پریکٹس کرانے آتا ہے، اور روزہ اللہ اکبر جس چیز کو بیان کرنے کے لیے، جس چیز کا ریہرسل کرانے کے لیے آتا ہے، وہ تقویٰ ہے۔ تو آپ اور ہم اس بات کو تھوڑا غور کریں، اس پر تفکر کریں اور سوچیں کہ بھائی اتنے رمضان آئے، کیا ہم ان رمضانوں کا ہمیں ظاہری طور پر ہمیں کچھ فائدہ ملا ہے یا نہیں، کہ ہم روزہ رکھے گئے، بھوکے پیاسے رہے، یا ہمیں کچھ تقوی کا نور بھی نصیب ہوا ہے جو اللہ نے بیان، میں اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا ہوں، جو اللہ نے بیان کیا حدیث میں جتنے اجر ہے وہ حدیث میں ہے، اللہ اکبر، یقیناً وہ اجر ہمیں قیامت کے دن ملے گا، لیکن ہمیں دنیا میں کیا ملا؟ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن رمضان اور قرآن ایک ساتھ آئیں گے، کہا رمضان بھی بندے کی شفاعت کرے گا، قرآن بھی بندے کی شفاعت کرے گا۔ رمضان اور قرآن کا ایک خاص نسبت ہے، خاص تعلق ہے، یہ دونوں کل قیامت کے دن بندے کے حق میں شفاعت کرنے کے لیے ساتھ آئیں گے، رمضان بھی ساتھ آئے گا، قرآن بھی، دونوں مل کر اس کی۔ تو ہم اس رمضان میں جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو، جہاں ختم قرآن ہو تراویح میں، وہی ہم بھوکا پیاسا رہ کر ہم تقوی کا پریکٹس بھی کریں، اللہ اکبر۔ ابھی یہ آیت آئے گی کہ کس طرح سے تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ، میں نے کہا نا، اللہ کا خوف پیدا کر لینا، ہر غلط کام سے بچ جانا اور اچھے کام کے قریب ہو جانا، تقوی کا ایک آسان مفہوم یہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اب اگر تقوی کا نام یہ ہو کہ ہر اچھے کام سے بچا جائے کو کیا جائے اور برے کام سے بچا جائے، تو اب اللہ نے اسی چیز کو بیان کیا اگلی آیت میں، کہا یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اللہ نے متقیوں کی صفات بیان کی، متقیوں کی خوبی بیان کی۔ اللہ نے فرمایا متقی کون ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے سچے دل سے ایمان لانے والے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے، اللہ اکبر، ان ساری چیزوں پر ایمان لانے والے ہیں جو دین کی ضروریات میں سے ہیں۔ یا پھر یوں سمجھیں کہ جن چیزوں کو ہم، غیب کا مطلب ہوتا ہے جن چیزوں کو ہم ہاتھ سے، کان سے، آنکھوں سے، زبان سے پتہ نہیں کر سکتے ہیں یا دلیل سے پتہ نہیں کر سکتے ہیں، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا، اس کو کہتے ہیں غیب پر ایمان لانا۔ مثال کے طور پر ہم آنکھ سے یا کان سے یا دماغ سے ہم قیامت کے دن کو پتہ کر سکتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، رب کی ذات کو دیکھا نہیں، رب کی صفات کو دیکھا نہیں، اللہ اکبر۔ پھر بھی ان چیزوں کو، بلکہ شارٹ میں سمجھیں، جو حضور لے کر، جتنی بھی چیزوں کو لے کر اس دنیا میں مبعوث ہوئے، وہ قرآن ہو، شریعت ہو، دین ہو، جتنی بھی چیزوں کو حضور لے کر آئے، ان تمام چیزوں کو دل سے تصدیق کر لینا، یہ غیب پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ ایمان کی شان کیا ہے کہ بھائی وہ ہم نے دیکھا نہیں، اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو ہم بغیر دیکھے ایمان لے کر آئے، دل سے تصدیق کرتے۔ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، ایمان ہے، ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں، ایمان ہے، دل سے مانتے ہیں، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ اگر جنت، جہنم، ان تمام چیزوں میں ایک ذرہ بھی شک ہو گیا نا، یہ بھی شک پیدا کیا جا رہا ہے آج کے اس دور میں، تو سمجھو کہ آپ ایمان سے خارج ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں جو میرے آقا نے خبر دی ہے، جو میرے آقا لے کر آئے، ان تمام چیزوں پر بغیر شک اور شبہ کے ایمان لانا، اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کا دن ہوگا، مرنے کے بعد ہمیں قبر سے اٹھنا بھی ہے، اور اس کے بعد جو ہمارا حساب بھی ہونا ہے، ہمیں پل صراط سے گزرنا بھی ہے۔
یہ جو چیزیں ہم دیکھے نہیں، ہم اس کو آنکھ کان سے محسوس بھی نہیں کر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں پر ایمان لانے کا، ماننے کا نام، دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان بالغیب ہے، اور یہ ایمان کی شان ہے۔ دیکھیں اب میں نے کہا نا روزہ کس طرح سے پریکٹس کراتا ہے، روزہ پریکٹس کرا رہا ہے، ایمان کی جانچ ہو رہی ہے اور ایمان کو اعلیٰ درجے تک پہنچایا جا رہا ہے۔ روزہ یہ جو ہم مانتے ہیں نا، یہ تقوی کا پریکٹس کس طرح سے، صرف اعمال کی پریکٹس نہیں بلکہ روزہ تو ایمان کے بھی اعلیٰ درجے تک پہنچاتا ہے۔ ایک اعمال اچھے ہو جائیں اس کی بھی پریکٹس ہے، روزہ تو ایمان کا اعلیٰ درجہ بھی حاصل کراتا ہے۔ میں کہتا ہوں بڑے تو بڑے، چھوٹے کو بھی یہ احساس دلا دیتا ہے کہ ایمان کا کتنا درجہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ ہے 10 گھنٹے بھوک سے ہو گئے، سخت گرمی ہے، سخت گرمی ہے، سخت پیاس ہے اور روزے کی حالت میں ہے، چاروں طرف سے کیوار بند ہے، بند کمرے میں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، سخت پیاس ہے، بھوک بھی پیاس ہے، دروازے بھی بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، چاہے تو ایک لقمہ، ایک گھونٹ پانی پی لے، کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی اس بات پر مطلع بھی نہیں ہوگا، لیکن بند کمرے میں سخت بھوک میں سخت پیاس لگی ہوئی ہے، پھر بھی بندہ پانی کا ایک گھونٹ نیچے نہیں اتارتا کہ جب تک افطار کا ٹائم نہیں ہوگا اس وقت تک پانی کا ایک گھونٹ اندر نہیں جائے گا۔ کس بات کا احساس ہے کہ بند کمرے میں بھی سخت دھوپ میں اور سخت پیاس میں سخت بھوک میں اگر بندہ ایک قطرہ پانی کا نہیں اتار رہا، کس بات کا احساس ہے؟ یہی تو احساس ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، اس بند کوٹری میں تو میری رب کی نظر دیکھ رہی ہے، سبحان اللہ، میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ تو بند کوٹری ہے، میں 7 دروازے کی کوٹری کے نیچے، گاروں کے نیچے بھی چھپ جاؤں، اللہ اکبر، میرا رب تو وہاں بھی مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ایمان کا درجہ نہیں تو کیا ہے؟ اور یہ احساس کون کرا رہا ہے؟ یہ رمضان کرا رہا ہے، یہ روزے کرا رہا ہے، یہ ایمان کا درجہ ہے جو روزہ حاصل کراتا ہے، اللہ اکبر۔ یہی تو روزہ ہے کہ بھائی ہم بند کمرے میں ہو، اللہ اکبر، کوئی نہ دیکھے، تو روزے کی حالت میں بندے کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو پھر یہ احساس بھی کرنا چاہیے کہ جب ہم نماز چھوڑ کر باہر بیٹھ جاتے ہیں، ہم باپو کے پاس یہ بہانہ کر دیتے ہیں گھٹنا دکھ رہا ہے، لیکن بتاؤ نا کیا اللہ کو بھی یہ بہانہ چلے گا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا کہ تمہارا گھٹنا دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے؟ کیا اللہ کی نظر تمہارے گھٹنے پہ نہیں ہے؟ باپو کی نظر سے تو چھپ جاؤ گے۔ ہاں، گناہ کرتے ہوئے، کسی کا مال ہڑپتے ہوئے، کسی پر ظلم کرتے ہوئے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں روک سکتا ہے، کیا اس بات کا احساس تو کرو۔ رمضان تمہیں یہ پریکٹس کرا کر گیا، یہ پریکٹس کرانے کے لیے آیا کہ تم جہاں بھی رہو اللہ کی نظر تمہیں دیکھ رہی ہے، اللہ کی رحمت کی نظر تمہارے اوپر ہے، اللہ کی نظر میں ہو۔ بتاؤ نا پھر جب تم ظلم کر رہے، گناہ کر رہے ہو، بتاؤ نا پھر تم پریکٹس کر کے رمضان میں کہ بھئی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر تمہیں ظلم کرتے ہوئے تمہارے ہاتھ کیوں نہیں رکتے، جھوٹ بولتے ہوئے تمہاری زبان کیوں نہیں رکتے، حرام کی طرف جاتے ہوئے تمہارے پیر کیوں نہیں رک جاتے؟ بتاؤ، جو خدا رمضان میں بند کوٹری میں بھی دیکھ رہا تھا وہی خدا آج بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ یہ رمضان کا ہے ثمرہ، ایمان بالغیب ہونا چاہیے، اس طرح سے ایمان۔ تو کہا متقی کون ہوتا ہے؟ کہا متقی وہ ہے جو ایمان غیب پر رکھتے ہیں، جو بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اور جو ہے کتاب پر، اور جو ہے قیامت کے دن پر، جنت پر، دوزخ پر، یہ ساری چیزوں پر بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کا ایک درجہ ہو گیا۔ اس کے بعد اعمال کا ذکر ہے، وہ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ متقی کون ہے؟ پریکٹس کرا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایک تو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور دوسرا متقی کی صفات، دوسری خوبی یہ بیان کی ہے ایمان کے بعد متقی کی دوسری سب سے خوبی، کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ نمازوں کی پابندی کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کیا کرتے ہیں وہ متقی ہے، وہ ڈرنے والے ہیں۔ تو پتا چلا بندہ 1000 بار کہتا رہے اللہ سے ڈرتے ہو، تو بندہ کہتا ہے کیوں نہیں ڈرتا ہوں بھائی، اللہ سے نہیں ڈرے گے کون؟ پھر وہ 5 نمازیں نہیں بلکہ جمعہ بھی غائب، بھائی بندہ تم کہاں سے ڈر رہے ہو؟ ڈرنے والوں کو تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ بھائی وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور تم نماز چھوڑ کر بھی کہہ رہے ہو کہ ہم ڈرنے والے ہیں۔ تم ڈرنے والے نہیں ہو بلکہ اللہ سے بے خوف ہو چکے ہو، اللہ سے دور ہو چکے ہو۔ ڈرنے والوں کو تو اللہ نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نمازوں کو قائم کیا کرتے ہیں۔
اچھا اللہ نے یہاں بیان فرمایا یقیمون الصلاۃ کہ نماز پڑھتے نہیں، نماز ادا نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے جو فرمایا وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء بیان فرماتے ہیں نماز پڑھنا اور ہے، نماز ادا کرنا اور ہے، نماز کو قائم کرنا اور ہے۔ نماز کو قائم کرنا اللہ نے جہاں بھی بیان فرمایا قیام، نماز کو قائم کرو، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا اور نماز کو قائم کرنے کی خوبی بیان فرمائی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء بیان فرماتے ہیں قائم نماز کو کرنا، نماز کا قیام یہ ہے کہ بندہ نماز کے ظاہری اور باطنی سارے آداب کے ساتھ نماز کو ادا کر دے۔ یہ نماز پڑھ نہیں رہا بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ نماز کو قائم کر رہا ہے۔ اب ظاہری آداب کیا ہیں، باطنی آداب کیا ہیں؟ ظاہری آداب یہ ہے کہ نماز کے فرائض بالکل ادا کیے جائیں، نماز کے واجبات ادا کیے جائیں صحیح طور پر، نماز کی سنتوں کو ادا کیا جائے، یہاں تک کہ نماز کے جو مستحبات ہیں ان چیزوں کو ادا کیا جائے، اور جو طہارت ہے اس کو طہارت کو صحیح طور پر ادا کیا جائے۔ یہ نماز کے ظاہری آداب ہیں کہ فرائض ادا ہو، واجبات ادا ہو، سنت ادا ہو، مستحب ادا ہو، اور پھر جب یہ ظاہری آداب ہو جائیں پھر نماز کا باطنی ادب ہے، باطنی آداب ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے دل کو اللہ کے علاوہ ساری چیزوں سے خالی کر کے اپنے دل کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دو۔ اپنا سر نہیں، اپنی آنکھیں نہیں، بلکہ اپنا سر بھی، اپنی آنکھیں بھی، اور اپنا جسم بھی، اور جسم کے ساتھ ساتھ اپنا دل بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دو۔ تو یوں سمجھو تم ظاہری اور باطنی ہر طریقے سے نماز کے آداب کا خیال کرتے ہوئے نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو چکے ہو۔ حضرات گرامی، تمام چیزوں کو ادا کرنا ضروری ہے کہ جہاں ہمارا جسم جھک رہا ہے، جہاں ہمارا سر جھک رہا ہے، وہی ہمارا دل بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہونا چاہیے۔ لیکن اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ جہاں ہم دل کی طرف نظر نہیں ہے ہماری، یہ ظاہر سی بات ہے، دل کی طرف تو اللہ کی نظر ہے، اللہ ہی دیکھنے والا ہے، ہم اور آپ کہاں نظر کر پائیں دل کی۔ لیکن جہاں ظاہری آداب جو ہمارے قبضے میں تھا، ہمارے اختیار میں تھا، ان آداب کا بھی خیال نہیں رکھا جائے۔ فرض، سنت اور مستحبات تو دور کی بات، نماز لوگ واجب کو بھی چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بتاؤ پھر واجب کو چھوڑنا تو جو ہے وہ بھول کر ہو تو سجدہ صحت کریں، جان بوجھ کر ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ تب ہوگا کہ جب ہم نماز کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ نماز کو سیکھا جائے، نماز کی پریکٹس کیا جائے، اور نماز کے واجبات کو پتا دیا جائے، نماز کو طریقہ سیکھا جائے کہ بھائی ہم کس طریقے سے پڑھیں کہ ہمارا نماز کا فرض بھی ادا ہو، نماز کا واجب بھی ادا ہو، یہاں تک کہ ہماری نماز کی سنتیں بھی ادا ہو، نماز کے مستحبات بھی ہم سے نہ چھوٹیں۔ یہ ہم جو ظاہر میں کر سکتے ہیں، جو نماز کے ظاہری آداب ہیں وہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، ان چیزوں کی طرف ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا کہ بھائی وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ظاہری اور باطنی، یعنی اس کا جسم بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہو اور اس کی جو ہے روح بھی، اس کا دل بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہو۔ اس طریقے سے اگر نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اگر ہمارا باطن تو دور کی بات، ہمارا ظاہری ٹھیک نہ ہو تو ہم نماز کو پڑھتے تو ہیں، نماز کو قائم نہیں کرتے ہیں۔ نماز کو ادا تو کرتے ہیں، ایک فرض اور چھٹکارا تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہم نماز کو قائم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، یہ متقی کی صفت اور خوبی بیان فرمائی، اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا متقی کی تیسری صفت فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہا اللہ نے فرمایا متقی اور مجھ سے ڈرنے والوں کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جو ہم نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، ہماری نعمتوں میں سے تھوڑا سا وہ ہماری بارگاہ میں ہمارے نام پر خرچ بھی کیا کرتے ہیں۔ یعنی جو ہم نے ان کو نعمت دی ہے اس نعمتوں میں سے اللہ کا فرما رہا ہے متقی وہ ہے کہ جو ہماری نعمتوں میں تھوڑی تھوڑی چیزیں وہ ہماری راہ میں ہمارے نام پر خرچ کیا کرتے ہیں۔ علماء بیان فرماتے اس سے مراد یا تو زکوٰۃ ہے کہ جہاں اللہ نے نماز کا حکم دیا وہی زکوٰۃ کا ساتھ صورت میں، یا تو پھر یہاں ہر طرح کے صدقات ہیں، وہ زکوٰۃ ہو یا غریبوں، مسکینوں، علماء اور مسجدوں
اور مدرسوں کی خدمت کرنا ہو، کسی طریقے سے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی غرض سے صدقات کرنا ہو، یہ جتنے بھی عام صدقات ہیں، وہ فرض ہو، واجب ہو، وہ نوافل ہو، یہ تمام صدقے اس آیت مبارکہ میں آ گئے کہ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے ڈرنے والوں کی خوبی یہ ہے، اور متقین کی خوبی ایک صفت یہ ہے کہ جو میں نے ان کو نعمت دی ہے، اللہ اکبر، اچھا اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ اکبر، کہ اس نعمت والو، مال و دولت والو، اسباب رکھنے والو، یہ مت سمجھنا کہ یہ مال دولت یہ نعمت میری ہے، رزقناہم، یہ نعمت تمہاری نہیں ہے، یہ نعمت تو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ یہ بھی مت سمجھنا، یہ جو خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ میری ہے، رزقناہم، اللہ نے اپنی طرف نسبت بیان فرمائی ہے، یہ مت سمجھنا یہ کہ میری ہے، میرے دماغ کا کمال ہے، میرے ٹیلنٹ کا کمال ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، رزقناہم، جتنا تمہارے پاس ہے وہ سب کچھ تو میرا دیا ہوا ہے، میرا عطیہ ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہ میرا ہے، یہ میرا دیا ہوا، دیا میں نے ہے۔ پھر فرمایا ينفقون، اب اس میرے دیے ہوئے میں سے تھوڑا سا مال تمہیں میرے نام پر خرچ بھی کرنا ہوگا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر پورا خرچ کر دو، تو علماء بیان فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا تھوڑا کچھ وہ ہمارے نام پر خرچ کر دے، تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس طرح سے بھی نہیں خرچہ کرنا چاہیے کہ بھئی پورا مال خرچ ہو جائے پھر تم بخیل ہو جاؤ، تمہارے بچوں کو کنگال کر دو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جو شریعت نے مقرر کی ہے، جو شریعت کے فرمودات ہیں، جو شریعت کا مطلوب ہے، اتنا خرچ کرنا چاہیے کہ بھئی تم بھی کنگال نہ ہو جاؤ۔ ہاں، پھر اتنا بھی ہاتھوں کو نہیں باندھ لینا چاہیے کہ بھئی کچھ بھی جیب سے نہ نکلے، کچھ بھی نہ خرچ کرو، بلکہ درمیانہ ہونا چاہیے، مال خرچ بھی کرو، تمہارے پاس بھی ہونا چاہیے، لیکن تمہارے پاس ہی ہونا چاہیے، خرچ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقیوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمارے دیے ہوئے نعمتوں میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تین خوبی اللہ نے متقی کی بیان کی، ایک تو وہ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، دوسری خوبی وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، تیسری خوبی وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے اور بھی کچھ خوبیاں بیان کی ہیں، یقیناً رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ہم ابھی سے اس خوبی کی پریکٹس کریں، تقوی کی پریکٹس کریں، تاکہ ہمیں رمضان کا نور صحیح سے نصیب ہو۔ اللہ کریم ہمیں قرآن اور رمضان کے فیوز و برکات سے مستفیض اور مالا مال عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔